جہاں تک ریڈ زونز اور اس سے متعلق احتیاطی تدابیر کا سوال ہے، ایک علاقہ تب ریڈ زون قرار دیا جاتا ہے جب اس علاقے میں ایک یا ایک سے زیادہ کووڈ-19 کے پازیٹیو کیسز نکل آتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی ایریا کو، کسی علاقے کو ریڈ زون قرار دینا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ جب بھی کسی علاقے میں ایک یا ایک سے زیادہ کووڈ پازیٹیو کے پیشنٹس سامنے آ جاتے ہیں تو اس علاقے میں کووڈ وائرس پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے بالکل گھروں کے اندر ہی رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ انتہائی مجبوری ہے گھروں سے باہر نکلنے کی، جیسے کسی کو کوئی ہیلتھ ایمرجنسی آ گئی، تو ان کنڈیشنز میں ایک تو فیس ماسک کسی بھی قیمت پہ لگائیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ یعنی ایک دوسرے سے کم 1-2 میٹر کی دوری بنائے رکھیں جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلیں، اور جو ہی وہ گھروں میں واپس جائیں گے تو وہاں پہ ہینڈ واشنگ امیڈیٹلی کرنی چاہیے، مطلب صابن سے ہاتھ دھونے 1 منٹ کے لیے۔ اگر کسی بھی انسان کو اس ریڈ زون میں کھانسی ہو یا زکام ہو تو ان کو چاہیے کہ ان ایریاز میں جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کمیونیکیٹ کریں تاکہ ان کی ٹیسٹنگ ہو جائے۔ ان ایریاز میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پانی بہت سارا پینا ہے، گھروں کے اندر ہی اپنے صحن میں یا اپنے گھر میں ایکسرسائز یا واک کچھ نہ کچھ کرنا ہے ایسا۔ اور کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں ان لوگوں میں، ان ایریاز میں، جہاں پہ جن کو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ کرونک ڈیزیزز جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، کسی کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے، تو ایسے اشخاص کو چاہیے کہ جن میڈیکیشن پہ، جن دوائیوں پہ وہ کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں، جو دوائیاں وہ کھاتے آ رہے ہیں، ایسی دوائیاں وہ بیچ میں نہ روکیں، ایسی دوائیاں وہ کنٹینیو کرتے جائیں تاکہ ان میں کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ ریڈ زونز میں وائرس ہونے کا اور پھیلنے کا خدشہ زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی انسان کو وائرس ہے، کھانسی ہے، میجورٹی لوگوں میں 80% لوگوں میں یہ وائرس کچھ خاص پرابلم کرتا نہیں ہے سوائے کھانسی زکام کے، تو لیکن اب اس سے انسان نے اگر ٹائم پہ سامنے نہیں آیا، اس نے ٹیسٹنگ نہیں کی، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو کووڈ-19 ہے تو یہ باقیوں کو یہ وائرس پھیلا سکتا ہے۔ تو جب باقیوں کو لگ گئے، اس کے فیملی ممبرس آ گئے، اس کے آس پڑوس کے لوگ آ گئے، تو ان میں کوئی انسان ایلڈرلی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی اور کسی وجہ سے کمزور ہوگا، تو اس کے لیے یہ کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے، یہ وائرس یہاں تک کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ریڈ زون میں بالکل اندر بیٹھنا ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور دوسرا اگر کسی کو بھی کوئی سمٹم لگے تو اس کو سامنے آنا ہے، سمٹم نہیں چھپانا ہے۔ ایسے ریڈ زونز میں، سارے ریڈ زونز میں سروے ٹیمز جاتی رہتی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی کو کھانسی ہو یا بخار ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو یا زکام نزلہ ہو ایسے، یا گلے میں خراش ہو، تو یہ چیزیں ان سروے ٹیم سے چھپانی نہیں ہیں بلکہ ان کو بتانی ہے تاکہ ان لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو جائے اور ساری کمیونٹی اس وائرس کے پھیلنے سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں ان ریڈ زونز میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ جو حاملہ خواتین ہیں، جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی آشا ورکرز کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور جب کبھی ان کو کوئی ایمرجنسی لاحق ہو تو اس وقت وہ 102، 102 یا 108 ان نمبرز پہ کال کریں، اور ودن 15-20 منٹس ان کو ایمبولینس وہاں پہنچ جائے گی جو ان کو ڈیزگنیٹڈ پلیس پہ شفٹ کر دے گی۔ یا اگر کسی اور کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو ان کے لیے بھی یہ سویدھا اپلبدھ ہے۔ ریڈ زون میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایک ایپ آتا ہے، گورنمنٹ نے لانچ کیا ہوا ہے، ایروگیا C2 ایپ۔ ایروگیا C2 ایپ ان کو اپنے تمام فونز میں انسٹال کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے گورنمنٹ کو کافی مدد ملتی ہے کووڈ-19 کے ساتھ لڑنے میں۔ کیسے مدد ملتی ہے کہ وہ ٹریس کر پاتے ہیں کہ کس کا کنٹیکٹ کس سے ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ آپ کو اگر آپ کسی کووڈ پازیٹیو کے نزدیک جاؤ گے تو آپ کا فون بیپ بجائے گا کہ ہاں جی یہاں خطرہ ہے، تو اس سے آپ کو بھی مدد ملے گی۔ اور سب سے ضروری بات، جب آپ لوگ گھروں میں ہی بیٹھیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ریڈ زون ایک بار ڈکلیئر ہوا تو ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب بھی آپ گھروں میں بیٹھو گے،
وائرس پھیلے گا نہیں. گورنمنٹ کو موقع ملے گا, فیومیگیشن ہوتی ہے اس ایریا میں, آنے والے جو اس ایریا میں جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں, لوگ آتے ہیں, ان کو ایلو نہیں کیا جاتا, ان ایریا سے لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے ایلو نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ود ان اے پیریڈ آف ٹائم اس ایریا میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا. اور جب کو اس ایریا کا لاسٹ پیشنٹ جو ہوگا, جب وہ نیگیٹو آ جائے گا وائرس سے, پھر 28 دن کے بعد یہ ایریا جو ہے یہ ریڈ زون سے باہر نکل جائے گا, ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی, کنٹینمنٹ جو پلان ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی SOPs ہیں, جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے وقت وقت کے ساتھ جو بھی ہدایت نشر ہوتی ہیں, ان ہدایت پہ عمل کیجیے تاکہ آپ کا جو ایریا ہے یہ ریڈ زون سے باہر نکل کے نارمل ایریا بن جائے, اور آپ اپنی اور اپنی کمیونٹی کا جو ہیلتھ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں.